انتہائی اکرام و اجلال کے ساتھ مالک کونین شفیع المذنبین رحمت للعالمین طہ و یاسین سیاح افلاک مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھایا جائے بلند آواز سے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جمادی الاخر کی 22 تاریخ دن کو ہوئی ہے اور آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ رازدار مصطفیٰ جان رحمت رفیق غار چشم و گوش وزارت رسول یعنی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ گزری، اور ہمارا یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ برسوں سے ہر سال جس بھی بزرگ اور ولی کی تاریخ آتی ہے ہم لوگ ان کی بارگاہ میں کوشش کرتے ہیں خراج پیش کرنے کی، اور ہم اہل سنت کے عقیدے میں سیدنا صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ یعنی اگر آج کا دن اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے عرس کے اعتبار سے تو امت محمدیہ میں آج سے بڑا عرس سال بھر میں کبھی نہیں آ سکتا۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، ایک تازہ ترین منقبت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ آج میں اپنی زبانی خود اس کو سنانا چاہتا ہوں، حالانکہ میں اپنا کلام خود نہیں پڑھتا، بزرگوں کا کلام پڑھنے کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ 2 راتوں سے مسلسل جاگنا ہوا اور اچانک فلائٹ لیٹ ہوئی، بلکہ لیٹ نہیں کینسل ہی ہوئی۔ ایئرپورٹ پہ دیر تک بیٹھنے کا موقع ملا تو میں صدیق اکبر کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو ایک حدیث مجھے یاد آئی کنز العمال شریف کی کہ حضرت حسان بن ثابت حضور کی نعتیں بہت لکھتے تھے، تو ایک دن تازہ نعت لکھ کر لائے تو سرکار نے فرمایا حسان تو میری شان میں تو لکھتا ہے، کیا کبھی تو نے میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا؟ گو کہ میں نے بہت پہلے صدیق اکبر پر 1-2 منقبتیں کہی ہے، لیکن یہ تازہ منقبت ہے، اور چونکہ لکھا مقطع پورا نہیں ہوا کہ فلائٹ کا اعلان ہو گیا اور میں فلائٹ میں بیٹھ گیا، پھر مجھے ری چیک کرنے کا موقع نہیں ملا، اور میں آپ پہنچا اور پہنچنے کے بعد پھر میں ایسا مصروف ہوا، تو اہل علم سے صرف نظر کی توجہ چاہوں گا کیونکہ میں شاعر نہیں، اور پھر میں نے اس کو ری چیک بھی نہیں کیا ہے، تو ری چیک ہونا باقی ہے، لیکن چونکہ موقع ہے اب سال بھر کے بعد ہی یہ موقع آئے گا تو میں تاریخ کے اعتبار سے سنا دیتا ہوں۔ شورا حضرات بھی موجود ہیں، ان کی خصوصی توجہ، اور اصلاح کی غرض سے ہی سنا رہا ہوں، یہ حتمی ابھی نہیں ہے، مجھے
اس لیے کہ میں جب کوئی کلام لکھتا ہوں تو لے کر کے لکھنا مٹانا اپنی طبیعت میں نہیں ہے، بس وہ ذہن میں آتا جاتا ہے، لکھتا جاتا ہوں، پھر بعد میں اس کو ری چیک کر کے درست کرتا ہوں۔ اہل سنت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کیا ہے وہ حضور محدث اعظم بیان کر چکے۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ عرض کیا ہے، عشق و وفا کی جان ہے یار غار مصطفیٰ، عشق و وفا کی جان ہے یار غار مصطفیٰ، سب کچھ کیا قربان ہے یار غار مصطفیٰ، عشق و وفا کی جان ہے یار غار مصطفیٰ، سب کچھ کیا قربان ہے یار غار مصطفیٰ، عشق میں سب کچھ لٹایا اے امام عاشقاں، صرف عاشق نہیں بلکہ عاشقوں کا امام، عشق میں سب کچھ لٹایا اے امام عاشقاں، تجھ پہ دل قربان ہے یار غار مصطفیٰ، تجھ پہ دل قربان ہے یار غار مصطفیٰ، تو محب محبوب بھی، تو محب محبوب بھی۔ مفتی صاحب ہمارے عزیز مفتی رضوان نجمی صاحب حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے اور بہت اچھے شاعر بھی ہیں، میرے بڑے عزیز ہیں اور بڑی محبت ہے۔ محبت تو سب سے الگ الگ انداز سے، ان کی توجہ چاہتا ہوں چونکہ یہ شاعر بھی ہیں اور مفتی بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو محب محبوب بھی، محبوب رب عرش کا، تو محب محبوب بھی، کس کا؟ محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، اور محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے، اور صدیق محب بھی ہے، محبت بھی کرتے ہیں اور محبوب بھی ہے، حضور بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضور کون ہے؟ تو کیا کہا؟ تو محب محبوب بھی، محبوب رب عرش کا، کیسی اونچی شان ہے یار غار مصطفیٰ، کیسی اونچی شان ہے یار غار مصطفیٰ۔ اور تاریخ کا ایک خوبصورت واقعہ جو صدیق اکبر کو بہت بلند کر دیتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ شب ہجرت میں کندھوں پہ لے جانا شاہ کو، وہ شب ہجرت میں کندھوں پہ لے جانا شاہ کو، حضور کو اٹھانے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ پوری امت میں جس نے رسول اللہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے وہ ذات ہے صرف صدیق اکبر کی۔ تو عرض کیا ہے، وہ شب ہجرت، وہ شب ہجرت میں کندھوں پہ لے جانا شاہ کو، جن و ملک حیران ہے یار غار مصطفیٰ، جن و ملک حیران ہے یار غار مصطفیٰ۔ اور قرآن کی 3 آیتوں کا مفہوم ایک مصرے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، 3 آیتوں کا مفہوم ایک مصرے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہاں تک کامیاب ہوا ہے بیان کرنے والا؟ اور جب یہ مصرع لکھ رہا تھا تو وہی حضرت حسان کو فرمائش کرنا یاد آ رہا تھا کہ حضور جب حضرت صدیق کی منقبت سن رہے تھے تو مسکرا کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی پڑھوں گا تو حضور مجھ سے بھی خوش ہوں گے، تو اس لیے 3 آیتوں کا مفہوم ایک مصرے میں بیان ہوا ہے۔ عرض کرنے والے نے کیا ہے کہ صدق کی، اتقا کی اور رضوان اکبر کی دلیل، صدق کی، اتقا کی اور رضوان اکبر کی دلیل۔ صدق کی والذی جاء بالصدق، یہ آیہ کریمہ، اور دوسری ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تیسری ورضوان من اللہ اکبر۔ یہ 3 آیتیں ایک مصرے میں اس کا مفہوم آ رہا ہے۔ صدق کی، اتقا کی اور رضوان اکبر کی دلیل، صدق کی، اتقا کی اور رضوان اکبر کی دلیل،
با آیت قرآن ہے یار غار مصطفیٰ، با آیت قرآن ہے، با آیت قرآن ہے یار غار مصطفیٰ۔ اور ایک اور تاریخی بہت بڑے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، وہ یمامہ کے ڈاکو نے، یمامہ کے گنڈے نے جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا، تو اس وقت سب سے پہلے ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے جو اٹھا تھا وہ بھی ذات صدیق اکبر کے، تو اشارہ کیا ہے وہ یمامہ کا تھا بھائیوں، یعنی وہ یمن کی طرف ہے وہ بندہ۔ تو عرض کیا اس پر پہلا ناموس رسالت ختمیت کا پہرے دار، پہلا ناموس رسالت ختمیت کا پہرے دار، پہلا ناموس رسالت ختمیت کا پہرے دار محافظ ایمان ہے، محافظ ایمان ہے یار غار مصطفیٰ، محافظ ایمان ہے یار غار مصطفیٰ۔ اور آج میرا عنوان کچھ اور تھا، لیکن ہمارے قاری نور محمد صاحب نے مجھے دوسرے عنوان کی طرف جو ہے وہ مہمیز دی، اور اس میں عنوان یہ ہے زبان مولا علی کی اور منقبت صدیق اکبر کی۔ تو پھر اسی کو ہم نے ایک اور اس میں ڈھالا ہے کہ صدیق اکبر کی منقبت تو حضور بھی لکھواتے ہیں، لیکن صدیق اس ولی کا نام ہے کہ مولا علی جس کے مناقب بیان کرتے ہیں، مولا کائنات نے بھی ان کے مناقب بیان کیے ہیں، تو اس پہ خارجی اور روافظ کو اور ناصبیوں کو تھوڑا سا کچھ یعنی کہ نمک پاشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ منقبت صدیق اکبر سنت مولا علی، منقبت صدیق اکبر سنت مولا علی، سنیت پہچان ہے یار غار مصطفیٰ، سنیت پہچان ہے یار غار مصطفیٰ، سنیت پہچان ہے یار غار مصطفیٰ۔ اور ناصبیوں کو سنا دے اے امین القادری، ناصبیوں کو سنا دے، ناصبیوں کو سنا دے اے امین القادری، ہم علی سنتان ہیں یار غار مصطفیٰ۔ شاید یہ سنتان آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو، یہ سنتان جو ہے یہ اردو زبان کا نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سر کے اوپر گئی ہوگی۔ یہ یا تو ہندی میں استعمال ہوتا ہے یا سنسکرت میں استعمال ہوتا ہے۔ تو سنسکرت میں سنتان کہتے ہیں اولاد کو، خاندان والے کو، کنبے والوں کو، قبیلے والوں کو اولاد کو کہتے ہیں سنتان۔ یہ ہے کس میں؟ سنسکرت زبان میں۔ تو اس پہ عرض کیا ہے اردو کی منقبت میں سنسکرت کا ایک لفظ آ گیا ہے، کیا؟ ناصبیوں کو سنا دے اے امین القادری، ناصبیوں کو سنا دے اے امین القادری، ہم علی سنتان ہیں، ہم علی سنتان ہیں یار غار مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے۔ آج صدیق اکبر کی شب ہے، اور میں ایک ہی حدیث پڑھوں گا بس، لیکن اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے آغاز کرنا چاہوں گا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے۔ سیدی سرکار داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں ہے۔ داتا صاحب نے لکھا ہے رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں ہے، اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں ہے۔ یعنی کائنات میں اگر سورج لے کر کے ڈھونڈو گے
تو محمد الرسول اللہ جیسا پیر نظر نہیں آئے گا، اور اگر آپ تلاش کرو گے مرید تو صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نظر نہیں آئے گا۔ لوگ حضرت محبوب الہی اور امیر خسرو کا پیار یاد رکھتے ہیں، ان یاد رکھنے والوں کو سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے کتنی روشنی ملے گی۔ اندازہ کریں جب خسرو محبوب الہی سے اتنا پیار کرتے تھے تو صدیق رسول اللہ محبوب خدا سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ اصل میں ہم بڑے پرفتن دور میں اس وقت تو سانس لے رہے ہیں۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر، حضور کے دین پر، لائے ہوئے دین پر حملے ہیں، اور حملوں کی وجہ بہت مختلف ہے اور بڑے انداز بدل چکے ہیں۔ تو آج جب بھی اہل البیت یا صحابہ کو بیان کیا جاتا ہے تو بعض لوگوں کی سازش اس میں یہ رہتی ہے کہ وہ اس انداز سے پیش کریں کہ صدیق اکبر کی مولا علی سے نہیں جمتی تھی اور مولا علی صدیق اکبر سے خوش نہیں تھے، اس طریقے کی لوگ بات پیش کرتے ہیں۔ لیکن آج بغیر کسی تمہید کے، چونکہ ہمارا ٹائم 1 گھنٹے کا ہوتا ہے بیان کا، بلکہ 45 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن مخصوص وقت میں 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں صرف ایک حدیث پیش کروں گا، اور اس ایک حدیث میں کئی حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں کئی حدیثوں کا وہ مجموعہ ہے۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ صدیق اکبر کے دل میں مولا علی سے کتنا پیار تھا، اور مولا علی کے دل میں صدیق اکبر سے کتنا پیار تھا، اور ہم اہل سنت و جماعت کو اللہ نے دونوں کی محبت نصیب فرمائی ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم صدیق اکبر والے بھی ہیں اور ہم مولا علی والے بھی ہیں، یعنی ہم صحابہ والے بھی ہیں اور ہم اہل البیت والے بھی ہیں۔ اسی لیے میرے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ آئیے وہ حدیث میں نے شاید مالیگاؤں ہی میں سالوں پہلے کہیں پڑھی تھی، قاری صاحب کو شاید وہ یاد رہ گئی ہو، اور انہوں نے فرمایا کہ آج اس روایت کو آپ ضرور پڑھیے۔ وہ روایت بہت لمبی ہے، اصل میں وہ روایت نقل کی گئی ہے وہ نور الابصار کے اندر۔ ایک کتاب ہے، علامہ امام شیخ مومن شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے نور الابصار۔ کیا نام ہے اس کا؟ نور الابصار اس کا نام ہے، اور اس کا نام نور الابصار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام علامہ شیخ مومن شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی اور آپ نابینا ہو گئے تھے۔ تو آپ جب نابینا ہوئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یعنی یہ سمجھ لیں اپنے لب و لہجے میں اللہ کی بارگاہ میں منت مانی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے، اگر تو میری آنکھوں کی روشنی لوٹائے گا تو میں اہل البیت کی شان میں ایک کتاب لکھوں گا۔ امام مومن شبلنجی نے کیا دعا کی؟ اگر تو میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے گا تو میں اہل البیت کی شان اور فضیلت میں ایک کتاب لکھوں گا۔ خدا کی شان، ادھر انہوں نے دعا کی اور اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی۔ جب آنکھوں کی روشنی اللہ نے لوٹائی تو امام مومن شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا نور الابصار، کہ آنکھوں کا نور، کتاب کا نام رکھا۔ لیکن چونکہ اہل سنت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اہل سنت جب بھی اہل البیت کی فضائل بیان کرتے ہیں تو ایک بدعتی فرقہ ہے، چونکہ وہ اہل البیت کی فضائل میں غلو کرتا ہے لیکن اصحاب کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک دوسرا بدعتی فرقہ ہے جو صحابہ کی فضیلت بیان کرتے وقت اہل البیت کو نیچا دکھاتا ہے، حالانکہ دونوں کو نیچا دکھایا جا ہی نہیں سکتا۔ جو رسول اللہ سے نسبت رکھتے ہو انہیں کیسے کوئی نیچا دکھا سکتا ہے؟ تو جو فرقہ اہل البیت کو نیچا دکھاتا ہے ان کو ناسبی کہتے ہیں، اور جو فرقہ اصحاب کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اس کو رافضی کہتے ہیں۔ تو امام مومن نے اہل البیت کی فضیلت پہ کتاب لکھنا تھی، مگر اہل سنت کے قدیم دستور کے مطابق انہوں نے کیا کیا؟
اہل بیت کے فضائل لکھنے سے پہلے انہوں نے خلفائے راشدین کی فضیلت بھی ساتھ میں شامل فرمائی، اور پہلے خلفائے راشدین کی فضیلت بیان کی، پھر اس کے بعد اہل بیت کی۔ اب اس میں انہوں نے ایک حدیث لائے ہیں، حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آپ نے کتاب کا نام سن لیا، نور الابصار، اور یہ کتاب اہل سنت کی مستند کتب کے اندر شمار کی جاتی ہے، بلکہ آپ کو جو ہے وہ فتاوی تاج الشریعہ میں بھی اس کا حوالہ ملے گا۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ نے اس کا حوالہ پیش فرمایا ہے، اور بھی ہماری اہل سنت کی کتب میں جو ہے وہ اس کتاب کا حوالہ ملتا ہے، اور یہ اہل سنت کی بڑی مستند کتاب، امام شیخ مومن شبلنجی بھی مستند امام مانے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے حدیث لکھی ہے، اور حدیث کا پس منظر پہلے پیش کر دیا جائے کہ حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بہت دلچسپ ہے یہ پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ بہت دلچسپ ہے، کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولائے کائنات کے دل میں خیال آیا، مولا علی کے دل میں خیال آیا کہ میں نے رسول اللہ کے کاشانہ اقدس پہ حاضری دینا ہے، مجھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے، اور مولا علی اپنے گھر سے نکلے۔ توجہ فرمائیں، بہت خوبصورت گفتگو اب آ رہی ہے، اور خوبصورت ذات بھی ہے، خوبصورت ہستی بھی ہے۔ مولا علی مشکل کشا کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے رسول اللہ کے کاشان اقدس پہ حاضری دینا ہے، اور حضور سے ملاقات کرنا ہے، شرف لقاء حاصل کرنا ہے۔ جس وقت مولا علی کو خیال آتا ہے، اسی وقت سیدنا صدیق اکبر کو بھی خیال آتا ہے میں نے بھی اپنے یار مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے اور زیارت کرنا ہے۔ دونوں اپنے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور رسول اللہ کی چوکھٹ پر آتے ہیں۔ خدا کا کرنا حسن اتفاق کہ دو عظیم ہستیاں مولا علی اور صدیق اکبر دونوں کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ اب ذرا یہاں مسجد یا رسول اللہ میں بیٹھ کر رسول اللہ کی چوکھٹ کا تصور لائیں، اور اب تصور میں آج سے 1450 سال پہلے ماضی میں گم ہو جائیں اور تصور کریں وہ خوبصورت مولا علی، وہ خوبصورت صدیق اکبر، دونوں کی ملاقات اس خوبصورت چوکھٹ پر ہوتی ہے جس کے در کا دربان جبریل اعظم ہے۔ اس چوکھٹ کی شان کیا ہے؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے۔ حضور کی مبارک چوکھٹ پر دونوں یاروں کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہے، اب دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ اب حضور کی چوکھٹ کے اندر پہلے جائے گا کون؟ پہلے کون داخل ہوگا؟ تو مولائے کائنات صدیق اکبر سے کہتے ہیں ابو بکر میرے بھائی پہلے آپ اندر چلے جائیں، تو صدیق اکبر کہتے نہیں پہلے آپ میرے بھائی علی اندر آپ جائیں۔ اب یہ پہلے آپ اور پہلے آپ میں اب آئیے آپ کس قدر لطف لیتے ہیں اور اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ کتنا مضبوط ہوتا ہے اس کی طرف آئیں۔ کیا بات چل رہی ہے؟ رسول اللہ کی چوکھٹ ہے، اندر داخل ہونا ہے۔ علی مرتضیٰ کہتے ہیں پہلے آپ جائیں، اور صدیق اکبر کہتے ہیں پہلے آپ جائیں۔ آج کل لوگ علی و صدیق کو اپنی طرح سمجھنے لگے ہیں، وہ سمجھتے وہ تو لڑتے تھے، وہ تو جھگڑتے تھے، وہ تو کینہ رکھتے تھے، تو وہ بغض رکھتے تھے، اور اسی تناظر کے اندر اپنی اپنی خباثتیں بکتے رہتے ہیں۔ ان کے دلوں کا تزکیہ حضور نے کیا تھا۔ اس روایت سے کیا یہ واضح نہیں ہوتا؟ ارے جو حضور کی زیارت کے لیے، حضور کی زیارت کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت کرنا گوارا نہیں کر رہے، حالانکہ زیارت رسول کتنا بڑا عمل ہے، کاشان رسول میں حاضری دینا کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ اکبر، لیکن ایک دوسرے سے محبت کتنی ہے کہ خود جانے کی بجائے کہتے پہلے آپ اور پہلے آپ، ایک دوسرے کو آگے کر رہے ہیں۔ جب حضور کے گھر میں جانے کے لیے وہ آپ اور آپ کرتے، میں نہیں کرتے، آپ کرتے، میں نہیں کرتے، تو جب امامت و خلافت کی بات اگر ان پہ چھوڑ دی جاتی تو کیا وہ لوگ اس پہ لڑتے جھگڑتے جیسا کہ آج ماحول پیش کیا جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لوگ ریاض الجنہ میں سجدہ کرنے کے لیے ساتھ لائے ہوئے بچوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ کس قدر محبت ہے کہ حضور کے گھر میں داخل نہیں ہو رہے، کہتے پہلے آپ اور پہلے آپ۔ اب آئیے یہ پہلے آپ اور پہلے آپ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کو پس منظر سمجھ میں آ گیا، میں نے اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کو بتا دیا۔
اب سنیے اور دھیان سے سنیے، بالخصوص میرے نوجوان بھائیوں کی توجہ، اس لیے کہ جس کے دل میں علی مرتضیٰ سے محبت ہے وہ صدیق سے رج رج کے پیار کرے گا، ٹوٹ ٹوٹ کے شدت سے پیار کرے گا، اور جو سچا صدیق اکبر والا ہے وہ مولا علی کا ذکر آنے پر چہرہ نہیں اتارے گا، اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا صدیق وہ ہے جو علی مرتضیٰ کی منقبت پڑھتے ہیں، اور علی والا جانتا ہے کہ میرا علی وہ ہے جو صدیق اکبر کی منقبت پڑھتے ہیں۔ ایک دوسرے کی شان اور کس طرح بڑھ بڑھ کے بیان کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے آپ پہ قیاس نہ کرو، وہ حضور کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، حضور نے ان کے دلوں کا تزکیہ فرمایا، ان کے دلوں کو پاک و صاف فرمایا۔ اللہ اکبر، قرآن کے اولین مخاطبین وہ لوگ ہیں، انہوں نے قرآن اترتے دیکھا، حضور کو چلتے پھرتے دیکھا، اور جن کا ذکر ہو رہا ہے انہوں نے تو بہت کثرت سے حضور کی صحبت پائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب مولا کائنات سیدنا شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو صدیق اکبر نے کہا علی پہلے آپ اندر جائیں، تو مولا علی نے اب یہ آپ اور آپ میں دلیل شروع کر دی، دلیل کی زبان، میں نہیں جاؤں گا اندر، آگے میں نہیں بڑھوں گا، دلیل سے بات ہوگی اب، اور اب گفتگو مکالمے کی شکل میں پیش کرنے لگا۔ حالانکہ یہ حدیث ایسی لکھی ہوئی نہیں ہے کہ مکالمے کی شکل میں، لیکن میں اس کو مکالمے کی شکل میں پیش کر رہا ہوں تاکہ کتاب کا مضمون بذریعہ خطاب آپ کو آسانی سمجھ میں آ جائے۔ جس وقت صدیق اکبر نے کہا آپ علی اندر جائیں، میں اندر آپ کے بعد جاؤں گا، پہلے آپ، تو مولا کائنات نے کہا نہیں، میں ہرگز آگے نہیں بڑھوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات کہہ رہے ہیں میں ہرگز آگے نہیں بڑھوں گا، اور میں اس شخص پر آگے کیسے جا سکتا ہوں، اس سے آگے کیسے جا سکتا ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ میرا ابو بکر وہ ہے کہ میرے بعد ابو بکر صدیق سے افضل کسی شخص پر سورج نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے۔ آقا فرماتے ہیں انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ تو جس کو رسول اللہ نبیوں کے بعد سب سے افضل قرار دے، میں اس سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہا ہے۔ لکھ کون رہا ہے؟ لکھ کون رہا ہے؟ امام شیخ مومن شبلنجی، پوری کتاب اہل بیت کے لیے وقف ہے۔ بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سنیں، مولا علی نے دلیل کی زبان شروع کر دی، میرے بھائی ابو بکر میں تم سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر کے علاوہ کسی پر سورج اور طلوع اور غروب نہیں ہوا جو افضل ہو، یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل مرتبہ کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ مولا کائنات فرما رہے اللہ اکبر۔ اب صدیق اکبر، آج کل کسی کی تعریف کرو تو اس کا سینہ چوڑا ہے، توہین کرو تو منہ اترتا ہے۔ کیا وہ لوگ تھے بے نفس لوگ؟ اتنی بڑی بات صدیق اکبر نے سنی، پھر اندر نہیں گئے، آپ نے بھی پھر دلیل کی زبان شروع کی۔ جب مولا کائنات دلیل پر آ گئے اور دلیل سے بات کرنے لگے تو صدیق نے بھی پھر دلیل سے بات کی، اور کیا کہنے لگے؟ نہیں نہیں میرے بھائی علی، میں آپ سے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی خیر النساء کا نکاح اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ کیا ہے، جس کو رسول اللہ اپنے خاندان کا سب سے بہترین فرد قرار دے، میں اس سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ آگے تو آپ ہی کو جانا ہے۔ دیکھنے گفتگو کا انداز جب سیدنا مولا کائنات نے سنا، پھر فرماتے ہیں نہیں نہیں اے ابو بکر، آپ کو پہلے جانا ہوگا، آپ مجھ سے پہلے جائیں گے، میں اس شخص سے کیسے مقدم ہو سکتا ہوں، میں اس شخص سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور میں نے سنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا چاہے، مولا علی بیان کر رہے شان صدیق، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جو ابراہیم خلیل اللہ کا خلت والا سینے کا پرتو دیکھنا چاہے، جو ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا چاہے، وہ میرے ابو بکر کا سینہ دیکھ لے، وہ میرے ابو بکر کے سینے کو دیکھ لے۔ صدیق اکبر نے یہ سنا تو کہتے ہیں نہیں علی،
پہلے تو آپ ہی جائیں گے، پہلے تو آپ ہی جائیں گے، کیونکہ میں نے بھی رسول اللہ سے سنا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، جو یوسف کا حسن و جمال دیکھنا چاہے، جو موسیٰ اور ان کی نماز دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ اور ان کا زہد و تقوی دیکھنا چاہے، جو محمد الرسول اللہ کا خلق عظیم دیکھنا چاہے، وہ میرے علی کو دیکھا کرے۔ مولا علی نے کہا، حضور نے کہا کہ جو خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کو دیکھو، تو صدیق اکبر نے کیا بات بیان کی، کہتے ہیں کہ جو علم آدم، حضرت آدم کا علم، حضرت یوسف کا حسن و جمال، حضرت موسیٰ ان کی نماز، حضرت عیسیٰ ان کا تقوی، اور حضرت مصطفیٰ جان رحمت کا خلق عظیم دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے۔ صدیق علی علی کر رہے ہیں اور علی صدیق صدیق کر رہے ہیں۔ مسلک کیسے پتا چل گیا؟ پتا چلا علی علی کرنا صدیق کی سنت ہے، صدیق صدیق کہنا یہ علی کی سنت ہے۔ جو نام علی سے چڑھتا ہے وہ صدیق کا وفادار نہیں، جو نام صدیق سے چڑھتا ہے وہ علی مرتضیٰ کا وفادار نہیں۔ اور ہم الحمدللہ دونوں کے بے دام غلام ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ تو صدیق اکبر نے کہا علی جس کی شان رسول اللہ یوں بیان کرے میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، پہلے تو آپ ہی جائیں گے۔ لیکن مولا علی چپ نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، اے ابو بکر میں آپ سے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول کو میں نے فرماتے سنا، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن سب لوگ میدان قیامت میں حسرت و ندامت کے ساتھ جمع ہوں گے، لیکن اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے ابو بکر تم اور تمہارے محبوب جنت میں تشریف لے جاؤ۔ جب مولا علی نے یہ کہا تو صدیق اکبر سے کہا پہلے تو آپ ہی جائیں، کیونکہ آپ کے لیے اللہ کا یہ اعلان ہوگا۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں 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 نہیں، بلکہ پہلے تو آپ ہی جائیں گے، کیونکہ میں نے بھی آپ کی شان سنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب حنین اور خیبر کے دن دودھ کا اور کھجور کا ہدیہ پیش کیا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا طالب و غالب یعنی اللہ کا ہدیہ علی ابن ابو طالب کے لیے ہے۔ جسے خدا کی طرف سے تحفہ آئے میں اس سے آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ علی پہلے تو پہلے جب کہا پہلے آپ تو مولا علی نے کہا نہیں نہیں پہلے صدیق پہلے آپ جائیں۔ جب صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا غالب و طالب اللہ کا کی طرف سے ہدیہ علی ابن ابو طالب کے لیے، اس نے پہلے آپ جائیں، تو مولا علی نے کہا نہیں 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 پہلے تو آپ جائیں، کس لیے کہ اس شخص سے میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں، اس سے میں کس طریقے سے مقدم ہو سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر تو میری آنکھ ہے، آنکھ۔ آقا فرمایا ابو بکر میری، آقا فرما رہے اور بیان کون کر رہا ہے؟ مولا کائنات بیان کرے۔ صدیق اکبر کی شان کیا ہے؟ سرکار کہے ابو بکر میری۔ اگر علی کو مانتے ہو تو مجھے بتاؤ جب رسول اللہ کی نالین کی توہین کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، تو جس کو رسول اللہ اپنی آنکھ فرمائے، ان کو گالیاں دینے والا، ان پہ تبرہ کرنے والا، حتیٰ کہ معاذ اللہ ان پہ الزام دھرنے والا مومن کیسے ہو سکتا؟ صدیق اکبر کی مانو، مولا علی کی مانو۔ مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر پہلے آپ جائیں گے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ابو بکر میری آنکھ ہے، آنکھ۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا نہیں نہیں، میں اس شخص سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی قیامت کے دن جنت کی سواری پر تشریف لائیں گے، اور جب جنت کی سواری پر تشریف لائیں گے علی مرتضیٰ قیامت کے دن، ابھی لوگ جنت میں نہیں گئے، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی، قیامت ابھی قیامت ہے، قیامت کے بعد جنت ہے نا۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں علی قیامت کے دن جنت کی سواری پر آئیں گے، لوگوں کے دخول جنت سے پہلے علی جنت کی کون بیان کرے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جنت کی سواری پر آئیں گے تو کوئی ندا کرنے والا کہے گا اے محمد
روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں آپ کا بہترین والد اور ایک بہترین بھائی تھا. بہترین والد ابراہیم خلیل اللہ اور بہترین بھائی علی ابن ابو طالب ہیں. اس لیے پہلے آپ جائیں، آپ پہلے جنت میں، آپ پہلے جائیں رسول اللہ کے گھر میں، آپ پہلے تشریف لے جائیں. تو مولا کائنات نے کہا نہیں نہیں نہیں، پہلے آپ جائیں گے، اے ابو بکر پہلے آپ جائیں گے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت کا خازن حضرت رضوان جنت کی چابیاں لائے گا. کیا مرتبہ ہے صدیق کا، مولا علی بیان کر. قیامت کے دن حضرت رضوان جنت کی چابیاں لائیں گے اور حضرت مالک دوزخ کی چابیاں لائیں گے، اور پھر کہیں گے اے ابو بکر اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. قیامت کے دن صدیق اکبر پر خدا کا سلام نازل ہوگا. جنت و جہنم کی چابیاں صدیق اکبر کے ہاتھ میں دی جائے گی اور فرمایا جائے گا ابو بکر تم جسے چاہو جنت میں بھیج دو، تم جسے چاہو جہنم میں بھیج دو. کون بیان کر رہے ہیں؟ مولا علی کے. مولا کائنات فرما رہے ہیں اللہ اکبر. فرماتے ہیں تو ابو بکر پہلے تو آپ جائیں، لیکن صدیق اکبر نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ پھر فرمایا صدیق اکبر نے نہیں نہیں میرے بھائی علی، میں بالکل آپ سے پہلے حضور کے گھر میں نہیں جاؤں گا، چوکھٹ پار نہیں کروں گا، کیونکہ آپ وہ بزرگ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور فرماتا ہے میں تم سے اور علی سے محبت کرتا ہوں. اے علی، حضور کے ساتھ تمہاری محبت کا اعلان اللہ فرما رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل آئے اور کہنے لگے کہ اللہ آپ کو سلام کہتا اور فرماتا ہے کہ میں تم سے اور علی سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے سجدہ شکر بجا لایا. پھر آقا فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ میں آپ کی شہزادی فاطمہ سے محبت کرتا ہوں. آقا نے پھر سجدہ شکر بجا لایا اور پھر اس کے بعد جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے میں آپ کی شہزادی کے شہزادے حسن حسین سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے پھر سجدہ شکر ادا کیا. یعنی جس کے پورے کنبے کو اللہ نے محبوب بنا لیا ہو، میں اس علی سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ علی آپ ہی آگے جائیں، پہلے آپ تشریف لے جائیں، اس کے بعد میں. لیکن صدیق اکبر نے جب یہ کہا تو مولا علی کہتے ہیں نہیں 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 میرے بھائی ابو بکر پہلے تو آپ ہی جائیں. اب مولا علی کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیں. کیا کہہ رہے ہیں میرے مولا؟ مولا کائنات دیکھو، کوئی کسی کی فضیلت چھپا نہیں رہا ہے، وہ چھپانے والے نہیں تھے، وہ سچے لوگ تھے. صدیق اکبر نے جب کہا نا جس کا پورا کنبہ ہے پیارا ہو جائے، اللہ کو محبوب ہو جائے، تو اس سے پہلے میں کیسے جاؤں؟ تو مولا علی کہتے ہیں نہیں 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 پہلے تو ابو بکر آپ ہی جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے سنا. اب سن لیں، اس روایت کو بھی سن لیں. کیا بات کی ہے میرے مولا نے. عرض کیا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ پوری امت کا ایمان، سارے زمین والوں کا ایمان اگر وزن کیا جائے، سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان وزنی اور بھاری ہوگا. اب یہاں ذرا سن لیں آپ، کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کے ایمان کی گواہی حضور دے رہے ہیں. بیان کون کر رہے ہیں؟ مولا علی. بیان کون کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ. کیا سارے زمین والوں کا ایمان ایک طرف، ابو بکر صدیق کا ایمان سب سے وزنی کس کا ایمان؟ کبھی غور کیا ان زمین والوں میں کون ہے؟ بلال حبشی جیسا عاشق رسول زمین والوں، اویس قرنی جیسا درد رکھنے والا عاشق رسول، غوث اعظم جیسے لوگ، غریب نواز جیسے لوگ، محبوب الہی جیسے لوگ. کیا سمجھا؟ صدیق اکبر کے بارے میں مولا علی کہہ رہے ہیں کہ سب کا ایمان ایک پلڑے میں، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں، سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا، وزنی ہوگا. یہ کہتے تو جس کے بارے میں حضور نے اتنی بڑی بات کہی ہوں، میں اس سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ میرے بھائی ابو بکر پہلے آپ پہلے جائیں. صدیق اکبر اس پہ چپ نہیں ہوئے، بلکہ کہا نہیں میرے بھائی علی پہلے.
پھر کہتے ہیں میں اس شخص سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں. صدیق اکبر کہہ رہے میں اس سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں, میں اس سے کیسے مقدم ہو سکتا ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن علی اور ان کی اولاد اور ان کی زوجہ اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے, تو یہ شان دیکھ کر کے محشر والے کہیں گے یہ کون سا نبی آ رہا ہے. مولا علی کو آتے ان کے اولاد اور ان کے خاندان کے ساتھ آتے دیکھ کر محشر والے کہیں گے شان دیکھ کر یہ کون سا نبی آ رہا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا منادی یہ ندا کرے گا یہ نبی نہیں ہے, یہ اللہ کا محبوب علی ابن ابو طالب ہے. تو جو میدان محشر میں اس شان سے آئے گا, اور حضور جس کی یہ شان بیان کرے, میں اس پر آگے نہیں بڑھتا, آگے تو آپ ہی جائیں گے. اس لیے میرے بھائی علی پہلے آپ جائیں. مولا علی کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, پہلے تو آپ تشریف لے جائیں, کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں, جنت کے 8 دروازے ہیں, اور ہر دروازے سے آواز آئے گی ابو بکر جس دروازے سے چاہو تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. سیدنا صدیق اکبر نے یہ سنا, اس کے بعد بھی آپ آگے نہیں بڑھے, اور آپ نے فرمایا نہیں میرے بھائی علی پہلے تو آپ ہی اندر جائیں گے. روضہ رسول میں خرے رسول اللہ کے کاشان اقدس میں پہلے تو آپ ہی نے اندر جانا ہے. حضور کے مبارک گھر میں کاشانے میں دولت قدے میں پہلے آپ ہی نے اندر جانا ہے, کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں آقا نے فرمایا کہ میرے اور ابراہیم خلیل اللہ کے محل کے بیچ میں, صدیق اکبر بیان کرے کیا کہ میرے اور ابراہیم خلیل اللہ کے محل کے بیچ میں علی ابن ابو طالب کا محل ہوگا. ہم دونوں کے محل کے بیچ میں علی کا محل ہوگا. تو جس کے لیے حضور یہ فرمائے میں اس سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں, اس لیے علی پہلے تو آپ ہی جائیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کہا نہیں میرے بھائی نہیں آپ پہلے جائیں. مولا علی سے کہتے ہیں صدیق اکبر پہلے آپ جائیں, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اور میرے محل کے بیچ میں علی کا محل ہوگا, جس کی یہ شان ہے میں اس سے آگے نہیں بڑھتا. تو مولا علی نے کہا نہیں پہلے تو آپ ہی جائیں گے, کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا کہ روزانہ آسمان کے فرشتے ملائے اعلیٰ ابو بکر کو دیکھتے ہیں, ابو بکر کو دیکھتے ہیں, جس کو فرشتے دیکھیں, ملائے اعلیٰ جس کو دیکھیں, جس کی زیارت کریں وہ ابو بکر ہیں. میں اس سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں, اس لیے میرے بھائی ابو بکر پہلے آپ جائیں. پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے کہا نہیں علی پہلے تو آپ ہی جائیں, پہلے آپ داخل ہو اندر, کیونکہ میں اس سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں. اللہ نے جس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مساکین کو, یتامہ کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یعنی آیت کا اب حوالہ پیش کر دیا. حضرت صدیق اکبر آیت پر آگے, رسول اللہ کی حدیث سے اب آیت پر آگے, آیت کا حوالہ پیش کیا کہ جس کے لیے اللہ فرمائے کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین کو, یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. ان کی مراد سورہ دہر کی وہ آیہ مبارکہ تھی جو نازل ہوئی تھی. تو جب صدیق آیت پر آ گئے, مولا علی بھی آیت پر آ گئے. اب تک رسول اللہ کے فرامین سے فضیلتیں پڑھی جا رہی تھی, اور اب آیت پر بات آئی تو مولا علی نے فرمایا نہیں نہیں ابو بکر پہلے تو آپ ہی جائیں گے, کیونکہ جس کے لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہیں جس نے سچ کہا اور اس نے سچ کی تصدیق کی, تو یہی لوگ پرہیزگار ہیں. یعنی سورہ زمر شریف کی وہ آیت جس کو میں نے ہی پڑھا والذی جاء بالصدق, اس آیت کی طرف اشارہ کیا, کہا جس کے لیے ایسی آیت آئے میں اس سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں. ابو بکر پہلے تو حدیث بیان ہو گئی, قرآن بیان ہو گیا, لیکن ابھی بھی کوئی نتیجہ سامنے. اب کیا ہو رہا ہے پہلے اور پہلے, مولا علی کہہ رہے پہلے, صدیق اکبر کہہ رہے پہلے. ابھی یہی ہو رہا تھا, اتنے میں جبریل امین آئے. جبریل امین آئے, حضور کے حجرے میں داخل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے آپ کی خدمت میں سلام کہتے ہیں, اللہ پاک آپ کو سلام فرماتا ہے, اور 7 آسمانوں کے فرشتے اس وقت ابو بکر صدیق کو اور علی مرتضیٰ کو دیکھ رہے ہیں, اور دونوں کو اللہ رب العزت نے
ادب احترام کے ساتھ گفتگو کرتے دیکھ کر اللہ رب العزت نے ان پر رضوان و رحمت کی چادر ڈال کر ان کو ڈھانپ لیا ہے، اور ان کو ایمان، اسلام اور حسن ادب کے ساتھ اللہ نے مخصوص کر دیا ہے۔ وہ دونوں جو ایک دوسرے کی تکریم، عزت اور احترام کر رہے ہیں، اللہ نے رضوان و رحمت کی چادر سے ان کو ڈھانپ دیا، ان کو حسن اسلام، حسن ادب، اور اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو جو ہے اللہ اکبر اس کے ساتھ مخصوص فرما دیا ہے۔ اور اب اللہ رب العزت ان کے ادب اور احترام کو، ان کی گفتگو کو دیکھ کر آپ سے فرماتا ہے آپ باہر تشریف لے جائیں، اس منظر کو دیکھیں اور آپ خود فیصلہ کر دیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے، ایک دوسرے کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے، اب اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ہی باہر جا کر دونوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ اب حضور باہر آتے ہیں، اور باہر آنے کے بعد جب دیکھا جبریل نے جو کہا، اس منظر کو ملاحظہ کیا، صدیق مولا علی کو کہہ رہے تھے پہلے آپ، اور مولا علی صدیق کو کہہ رہے تھے پہلے آپ۔ آقا باہر آئے اور حضور نے دونوں کو ایک دوسرے سے پیار کرتے دیکھا تو حضور نے دونوں کی پیشانی کو چوم لیا۔ آقا نے دونوں کی پیشانی کو چوم لیا، اور پیشانی چومنے کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر آسمان والے اور زمین والے مل کر تم دونوں کی فضیلت بیان کرنا چاہیں، لکھنا چاہیں، تو اللہ اکبر، انسان کے بازو تھک جائیں، لکھنے والے لکھنے سے عاجز ہو جائیں، بیان کرنے والے بیان کرنے سے عاجز ہو جائیں، نہ صدیق کی فضیلت ختم ہو سکتی ہے، نہ علی کی فضیلت ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ، یہ ہے ان دونوں کی آپس میں محبت اور پیار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن آج حالات کتنے بدل گئے ہیں نا، لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں نا۔ حالانکہ صدیق اکبر جب محفل میں ہوتے تو مولا علی کا چہرہ تکتے۔ اما عائشہ نے پوچھا، بابا آپ جب محفل میں ہوتے ہیں تو آپ علی کا چہرہ تکتے ہیں؟ کہا، بیٹی میں نے اللہ کے رسول سے سنا، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ اکبر، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، جنازہ پڑھنا، اور میرا جنازہ حضور کے حجرے کی طرف لے جانا اور لے جا کر کے رکھ دینا، اور پھر حضور سے عرض کرنا، آقا آپ کا ابو بکر آپ کے قدموں میں قیامت تک آرام کرنا چاہتا ہے، اگر حضور اجازت دیں تو مجھے وہیں دفن کر دینا، اور اجازت نہ ملے تو مسلمانوں کے قبرستان بقیع میں مجھے دفن کرنا۔ پتہ ہے جب جنازہ صدیق اکبر کا حضور کے حجرے کے سامنے رکھا گیا تو اجازت لینے والا کون تھا؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ کانٹے بوتے ہیں، جو لوگ اصحاب اور اہل البیت کے حوالے سے غلط باتیں منظر عام پر لا کر دلوں کے اندر نفاق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بتاؤ کون تھا اجازت لینے والا؟ جو صدیق اکبر کے لیے اجازت لے رہے تھے وہ ذات مولائے کائنات کی تھی، اور کس شان سے اجازت لے رہے تھے؟ یا رسول اللہ، آپ کا یار غار، یار مزار بھی بننا چاہتا ہے، آپ کا جانشین آپ کے قدموں میں آرام کرنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ وہ ابو بکر ہیں جو راتوں کو کثرت سے رونے والے تھے۔ صدیق اکبر کی فضیلت مولا علی کی شان سے بیان کریں، کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ یہ وہ ابو بکر ہیں جو راتوں کو کثرت سے رونے والے تھے۔ یا رسول اللہ، یہ سخت گرمی میں روزہ رکھنے والے تھے۔ یہ آپ کا وفادار آج آپ کے قدموں میں ہمیشہ کے لیے سپرد لحد ہونا چاہتا ہے۔ حضور کا کیا حکم ہے؟ دیکھو، وصال کو 2.5 سال ہو چکے، ہمارے صوفیہ فرماتے، صوفیہ اجازت مولا علی نے لی تو کیا ہوا پتہ ہے؟ آواز آئی، یوصل حبیب الی الحبیب، محب کو محبوب سے ملا دیا جائے۔ اور بعض صوفیہ تو یہاں تک فرماتے دروازہ بند تھا، دروازہ کھول دیا گیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کسی کی آنکھ لگی اور اس نے خواب میں یہ سنا، مختلف روایتیں ہیں، اور پھر صدیق اکبر کو ہمیشہ کے لیے حضور کے قدموں میں آرام کے لیے رکھ دیا گیا۔ یہ صدیق ہیں۔ صدیق اکبر کے بارے میں مولا علی نے کیا کہا؟ کثرت سے رونے والے، روزہ رکھنے والے، اللہ کی محبت میں آؤ بکا کرنے والے، حضور سے وفا کرنے والے۔ اس پر ایک حدیث یاد آئی، یہ حدیث بھی کنز العمال شریف میں، سنیے، آپ کو بھی ایک بہت پیارا عمل پتہ چل جائے گا۔
4 اعمال ایسے ہیں اگر ایک دن میں کوئی بندہ کر لے اللہ کی رضا کے لیے مومن، تو اللہ اس کو جنتی قرار دیتا ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم میں کون ہے جو آج روزے سے، تم میں کون ہے جو آج روزے سے ہے؟ سب چپ رہے۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میرا روزہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں کون ہے جس نے آج کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ سب چپ رہے۔ صدیق اکبر نے اس کی یا رسول اللہ الحمدللہ آج میں نے بیمار کی عیادت بھی کی ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جو کسی مومن کے جنازے میں شریک ہوا؟ چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مدینے کے باہر کاروبار تھا اور آپ اس کاروبار کے لیے روزانہ آنا جانا کرتے تھے، تو وہاں شاید کسی کا انتقال ہوا تھا، تو اس جنازے میں صدیق اکبر نے شرکت کی تھی، تو سب خاموش رہے۔ صدیق اکبر نے اس کی یا رسول اللہ الحمدللہ آج مجھے جنازے میں شریک ہونے کا موقع بھی مل گیا اور میں جنازے میں شریک ہو کے آیا ہوں۔ پھر آقا نے فرمایا تم میں کون ہے جس نے آج کسی غریب مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلایا؟ سب چپ تھے۔ صدیق اکبر نے کہا آقا یہ سعادت بھی مجھے نصیب ہوئی، میں نے آج کسی مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ آقا فرماتے ہیں یہ 4 چیزیں ایک دن میں جو کر لے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ کوشش کریں آپ بھی ایسا کرنے کی، ایک ہی دن میں روزہ بھی ہو، جنازے میں شرکت بھی ہو، بیمار کی عیادت بھی ہو اور کسی مسکین کو کھانا بھی کھلائیں۔ ایک اچھا طریقہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو اس میں۔ جب کبھی مجھے رات کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا اور جنازے میں جانے کی نیت ہوتی ہے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ صبح کو میت میں جانا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ روزے کی نیت کریں۔ آسان طریقہ ہے، عام طور پہ ہمارے ایسا ہوتا ہے، حالانکہ جلدی تدفین ہونی چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ رات کو انتقال ہوا تو جنازہ صبح کو ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ معاف کیجیے گا مجھے اس وقت زکام ہے، اس حالت میں مجھے بیان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ چھینک اور کھانسی لوگوں پر گراں گزرتی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی طبیعت پہ گراں گزرے تو معاف کیجیے۔ تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے، صبح کو میت جانی ہے، آپ نیت کر لیں روزے کی نیت ہو گئی، اب پتہ کریں کوئی بیمار ہے تو عیادت کر لیں، اور اگر نہیں پتہ کرتے تو سول ہاسپٹل چلے جائیں، کوئی نہ کوئی مریض تو مل ہی جائے گا، یا کسی اور ہاسپٹل چلے جائیں، کوئی نہ کوئی مریض، اس کی مزاج پرسی کر لیں، کیونکہ بیمار کی مزاج پرسی کرنا یہ سنت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے عیادت کی۔ دیکھیے لوگ آج کل پوری طاقت لوگوں نے جھونک دی ہے کس پر، تسبیح ہاتھ میں لیے گھومتے رہتے، منہ چلتا رہتا ہے، حقوق العباد پر یکساں توجہ نہیں۔ حالانکہ کتنی بڑی فضیلت، میں یہ نہیں کہہ رہا تسبیح نہ پڑھو، بلکہ ذکر اللہ تو اتنا کرو، ذکر اللہ اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لیں، دیوانہ، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں، تمہارا ذکر اللہ سن کر لوگ تمہیں پاگل سمجھ کے تمہارا مذاق اڑائیں، یہ کیفیت ہو ذکر اللہ، ڈوب جاؤ ذکر اللہ کے اندر۔ لیکن بہرحال یہ کیا چیزیں ہیں، روزے کی نیت کر لی، جنازے میں شریک ہو گئے، کسی مریض کی عیادت کر لی۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ مریض کینسر کا ہی ہو، بہت جب وہ سیریس حالت میں ضرور، ہلکا پھلکا بخار بھی اگر ہو تو وہ مریض ہے، آپ اس کی مزاج پرسی کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ رحمتوں میں نہاتا ہے، اور جب بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ رحمتوں میں ڈبکیاں لگاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بیمار کے لیے جاتا ہے تو وہ رحمت کے پھول چنتا ہے، پھل چنتا ہے جنت کے، اور جب وہ بیمار کے پاس سے واپس آتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا۔ بیماروں کی عیادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے بیماروں کی عیادت۔ تو بیمار کی عیادت کر، روزے کی نیت کے روزہ رکھ لیا، جنازے میں شریک ہو گئے۔ اچھا آج کل لوگ جنازہ میں بھی جاتے ہیں تو بات کرتے پیچھے چلتے رہتے، کاندھا نہیں دیتے، کاندھا اس کو زیادہ دیے جاتے ہیں جس سے کچھ بچوں سے، خاندان سے کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ جنازوں کو غریبی امیری میں تقسیم مت کرو، جنازوں کو
مفاد اور نقصان میں تقسیم مت کرو. اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی رضا کے لیے جو گناہ توبہ کے بغیر نہیں مٹتے وہ جنازے کو کاندھا دینے کی برکت سے مٹتے ہیں, جنازے میں چلنے کی برکت سے مٹتے ہیں. آج کل لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ عذر نہیں ہے, بیمار بھی نہیں ہے, وقت کی تنگی بھی نہیں ہے, لیکن سب لوگ جا کر کے پہلے بائک سے قبرستان پہنچ جائیں گے, جنازے میں کون چلے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ قبرستان قریب ہونے کے باوجود بھی اب حالات یہ پیدا ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے کہ جنازے کو گاڑی پر لے جانا پڑ رہا ہے. وجہ کیونکہ کوئی کاندھا دینے والا ہوتا نہیں ہے. بھائی اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی پرابلم ہے, تو آپ کا قبرستان پہنچنا سمجھ میں آتا ہے, لیکن اتنی بڑی سعادت سے محروم ہوتے ہو. اب جنازے میں لوگ نہیں دکھتے, سب وہاں جا کر کے, اچھا یہ جو جتنے وہاں جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ پہنچتے ہیں, میں سب کی نیتوں پہ شک نہیں کرتا, لیکن اس لیے نہیں پہنچنے کہ اللہ راضی ہو جائے, اس لیے پہنچنے ہیں کہ میت والا ناراض نہ ہو جائے, رشتہ داری میں دراڑ نہ پڑ جائے, چندے پر فرق نہ پڑ جائے, تعلقات میں فرق نہ پڑ جائے. اللہ کے بندوں کب تک تعلقات اور ایک دوسرے کا منہ دیکھو گے, اللہ کی رضا پر کب توجہ کرو گے؟ یہ سارے کام لوگوں کے لیے نہیں اللہ کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں. اور یاد رکھنا, میں نے پہلے بھی کہا تھا, اب بھی کہتا ہوں, اگر یہی صورتحال جاری رہی تو شاید آپ کے اور میرے جنازے میں کاندھا دینے والوں کے بھی مسائل ہو جائیں. ہم جس طرف لے کر کے جا رہے ہیں, بھاتی لکھانے کے لیے 200 روپے دے کر تو سب کے نام کا اعلان ہونا چاہیے. کاندھا دینے کے لیے کیوں شوق نہیں ہے؟ بھاتی لکھانے کا شوق ہے, کاندھا دینے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ جنازے کے ساتھ چلنے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ اس لیے خدا کے لیے اللہ کے بندو جنازے کے ساتھ جاؤ, اس سے دل نرم ہوتا ہے. ہاں پھر کہتا ہوں, ٹائم کا پرابلم ہے تو ڈائریکٹ پہنچ سکتے, کوئی عذر ہو پہنچ سکتے, لیکن کوشش کر. ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا تھا, کسی کا بھی محلے میں انتقال ہو, امیر ہو غریب ہو, پورا محلہ شریک ہوتا تھا, سب جاتے تھے ساتھ میں, اور ساتھ میں میت والے کو کندھے پہ ہاتھ ڈال کر دولہا کی طرح لاتے تھے گھر تک. اس کے بیٹوں کو, گھر والوں کو تسلیاں دی جاتی تھی, ان کے ہاتھ دھلا کر انہیں کھانا کھلایا جاتا تھا, اور دعا فاتحہ پڑھ کے پھر لوگ اپنے گھر جاتے تھے. آج تو حال یہ, بائک سے وہاں پہنچے, وہاں پہنچنے کے بعد جنازہ پڑھی, اور جنازہ پڑھنے کے بعد تسلی ہوئی, اور تسلی کے بعد میت والے کا کسی کا, اور میت والوں کو بھی اتنا کوئی غم آج کل مجھے نہیں لگتا. ماں باپ کے مرنے پر بھی ہوتا ہے, کچھ نہیں, وہ تو پان کھاتے کھاتے جا رہے ہیں, میت میں گٹکا کھاتے کھاتے جا رہے ہیں, وہ چائے بھی پی رہے ہیں, یہ سب. یعنی ماں باپ سے بھی محبت, ماحول پورا بدل گیا. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے, پھلوں سے مٹھاس جائے گی, پھولوں سے خوشبو جائے گی, دلوں سے محبت جائے, سب گیا. دیکھ لو سب گیا. لیکن یاد رکھو, ہم بزرگوں کے غلام ہیں, ہمیں ان روایات کو قائم رکھنا ہے. کچھ لوگ یہ ضروری نہیں, وہ ضروری نہیں, یہ ضروری نہیں, وہ ضروری نہیں, ضروری نہیں کرتے کرتے قوم کو کہاں تک لے جا کر کے پہنچا دیا. اور ہمیں اس پر توجہ, چند اللہ کے بندے, چند دیوانے, چند قلندر صفت لوگ یہ بیڑا اٹھائیں. نہیں, ہم نے امیر غریب نہیں دیکھنا, چھوٹا بڑا, صرف مومن دیکھنا, عاشق رسول دیکھنا, جنازے میں شریک ہونا. اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے, اس کی برکتیں. تو روزے کی نیت کر لی, اس دن نفل روزے کی بڑی برکت ہے. بیمار کی عیادت کر لی, جنازے میں شرکت کر لی, 3 کام ہو گئے. تو اب چوتھا کام بڑا مشکل نہیں ہے, آسان ہے. کوئی مسکین ملنا چاہیے. مسکین مطلب کوئی غریب. اتنے سارے غریب رہتے ہیں اور آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا. حدیث پاک میں آیا ہے, اگر کسی بھوکے کو, اب وہ بھوکے سے مراد یہاں مسلم غیر مسلم کی تخصیص نہیں, کوئی بھوکا نہیں. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بھوکے کو ایک لقمہ جو کھلا دیتا ہے, اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے اللہ گرا دیتا ہے. ایک لقمہ کھلانے کتنے ایک لقمے پہ 7 پردے جہنم کے اور اس کے درمیان گر جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے پتہ ہے, ایک پردے سے دوسرے پردے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوتا ہے. یعنی ایک لقمہ کھلایا تو جہنم سے کتنی دور ہو گیا؟ 3500 سال. 7 پردے گرے نا, اور دونوں پردوں میں ایک سے دوسرے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ, تو 6 کا جو ہے وہ کیا کتنا ہو گیا, 3000 ہو گیا, 500 تو 3500 ایک لقمے پہ, اور پیٹ بھر کھلا دو تو. بلکہ ہمارے مرشد حضور غوث پاک تو فرماتے ہیں, جب میں نے نیکی کا دفتر الٹ پلٹ کر کے دیکھا تو کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی مجھے دکھائی نہیں تھی. اور بس بات آخری کر دوں تو آپ کو پتہ چلے, بڑی مشہور روایت ہے,
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا، اس صدیق اکبر کے وصال کے بعد جب فاروق اعظم خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد فاروق اعظم نے کہا مجھے بتاؤ کہ جو کام ابو بکر کرتے تھے وہ کام اگر میں نہیں کرتا تو مجھے بتاؤ، وہ مجھے بتاؤ۔ تو کسی نے فاروق اعظم کو کہا، بلکہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر کے حرم سے فاروق اعظم نے معلومات لینے کے لیے جو ہے وہ معلومات حاصل کی، صدیق اکبر کرتے کیا تھے، راتیں کیسے گزرتی تھی۔ صدیق تو پھر صدیق ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اما جان عائشہ صدیقہ نے پوچھا بابا یہاں کوئی چراغ نہیں جلتا، کوئی چولہا نہیں جلتا، یہاں کھانا نہیں پکتا، لیکن آپ جہاں لیٹتے ہیں اس چھت پر مجھے دھوئیں کا خوبصورت نشان نظر آتا ہے۔ بابا جب یہاں چراغ نہیں جلتا تو دھوئیں کا خوبصورت نشان کیسا؟ اور اگر چراغ بھی جلیں تو پھر نشان تو کالا ہونا چاہیے، نشان دھوئیں کا بھی اور خوبصورت بھی، وجہ کیا ہے؟ صدیق نے کہا، صوفیہ کہتے ہیں، ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں، صدیق نے کہا اگر تمہارے سوا صدیقہ کوئی پوچھتا تو میں نہ بتاتا۔ دراصل بات یہ ہے حضور کے وصال کے بعد میرا دنیا میں رہنا مشکل ہے، حضور کے عشق میں تنہائی میں میرا دل جلتا ہے اور جلنے سے دھواں نکلتا ہے، اس دھوئیں کا نشان تم دیکھ رہے۔ عشق رسول میں میرا دل دھونی رماتا ہے، دھونی رماتا۔ اور یاد رکھنا، اب کچھ لوگ کہیں یہ دھواں کیسے نکلتا ہے، ہم نے کہا تیرا عنوان ہی نہیں ہے، یہ تیرا عنوان ہی نہیں ہے، کیسے دھواں نکلتا ہے؟ عشق و محبت کے امام سے پوچھ، وہ کہتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ عشق والوں کے دل جلتے ہیں، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، جب وہ آگ لگتی ہے تو اس شان سے لگتی ہے، مورا تن من دھن، کہتے ہیں ارو فدا کا فزد حرقا یک شولا دیگر برزن عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عاشقوں کے دل جلتے ہیں اور ان کو دل جلانے میں عشق میں جو مزہ آتا ہے وہ مزہ ان کو نرم نرم گدوں پہ نہیں آتا، اور صدیق کا بھی دل جلتا۔ صوفیہ تو یہاں تک کہتے ہیں، صوفیہ کا مسلک ہے، کہتے ہیں کہ صدیق اکبر وصال رسول کے بعد کبھی جنگلوں میں گھومتے دیکھے گئے، چرواہوں نے اور لکڑہاروں نے پوچھا تمہارا جنگل میں کیا کام؟ اور صدیق کہتے ہیں حضور کی یاد آئی، بہت ڈھونڈا مدینے میں، جب حضور کو نہیں پایا تو سوچا یہاں نہیں ملیں گے تو جنگل میں مل جائیں گے، اس لیے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں آ گیا۔ تو چرواہوں نے کہا آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا، آپ جنگل میں ڈھونڈ رہے ہیں، دل پکڑ کر رہ جاتے۔ صدیق ہے تو صدیق اکبر کے بارے میں فاروق اعظم نے معلومات لی کہ وہ کرتے کیا کیا تھے۔ ان کی رات بڑی خوبصورت تھی، اگر مجھے موقع ملا اسی سیزن میں تو انشاءاللہ صدیق اکبر کی رات کیسے گزرتی تھی اس پر بیان کروں گا۔ حالانکہ آج اب وقت بس ختم ہے اور انشاءاللہ کبھی ٹائم ملے گا مجھے یاد دلائیں صدیق اکبر کی رات کیسے گزرتی تھی۔ بہت خوبصورت عنوان ہے، اس لیے کہ عاشقوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ عاشق کی رات کیسے گزرتی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے معلومات لی تو کسی نے آپ بتایا کہ ابو بکر گھر سے کھانا بنواتے اور کھانا بنا کر کے جنگل کی طرف جاتے، کیا ہوتا ہمیں نہیں پتا، آگے کا قصہ ہمیں نہیں معلوم۔ فاروق اعظم نے کھانا تیار کیا، کھانا تیار کرانے کے بعد جنگل کی طرف گئے تو آپ نے آگے بڑھتے ہوئے محسوس کیا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غیبی طاقت رہنمائی کر رہی ہو، اور پھر آپ ایک غار میں نظر آیا تو غار میں داخل ہوئے۔ غار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا، ایک بڑے میاں ہے، بڈھا ہے، اندھا ہے، نابینا ہے، اور نابینا ہے اور معذور ہے، بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کو سخت ترین ایسی بیماری تھی جس بیماری کو لے کر وہ شہر میں رہ نہیں سکتا، بیماری میں مبتلا ہے۔ تو فاروق اعظم نے اندازہ کر لیا یہ کھانا کس لیے، کہ اگر خود کھانا ہوتا تو گھر میں بیٹھ کے کھاتے، جنگل میں کھانا لے جانے کا کیا مطلب ہے۔
تو فاروق اعظم نے وہ کھانا لیا اور لینے کے بعد اس کا لقمہ بنایا اور منہ میں رکھا. جیسے ہی منہ میں رکھا تو اس معذور کی چیخ نکل گئی اور اس نے کہا عمر کیا ابو بکر کا وصال ہو گیا؟ عمر کیا ابو بکر کا وصال ہو گیا؟ فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ ابو بکر کا وصال ہو گیا اور کھانا کھلانے والا آج ابو بکر نہیں بلکہ عمر ہے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو شخص نے کہا عمر ابو بکر کو پتا تھا کہ میری زبان بھی زخمی ہے، صرف میرا جسم زخمی نہیں ہے بلکہ میری زبان بھی زخمی ہے. تو ابو بکر کے کھانا کھلانے کا انداز ہی ہوتا کہ پہلے وہ اپنے دانتوں سے لقمے کو چبا کے نرم کرتے ہیں اور پھر میرے منہ میں اڈیل دیتے. اس انداز سے مجھے کھلایا کرتے تھے. جب میں نے ہاتھوں سے کھایا اور اس انداز سے نہیں کھایا تو پتہ چل گیا کھلانے والا ابو بکر نہیں ہے بلکہ عمر ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس نے ایک چیخ ماری اور زمین پہ گرا اور اس نے جان آفری کے حوالے کر دی. صدیق تھے. یہ وہ لوگ تھے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو جنگل میں پڑے ہوئے مریض کے حق کا اتنا خیال کرتا ہو وہ رسول اللہ کے خاندان کے حق کا کتنا خیال کرتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، عظیم ترین لوگ، عظیم ترین ہستیاں یہ وہ لوگ ہیں جن کے وسیلے سے دعا کرنا ہمارے لیے نجات کا سبب ہے. آپ کو پتہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب دعا کرتے تھے تو صدیق اکبر کا وسیلہ پیش کرتے تھے. سیدنا صدیق اکبر کا وسیلہ بھی آپ نے پیش کیا ہے. غوث پاک کی دعا، ہماری دعاؤں میں غوث پاک کا وسیلہ ہے. ہم جس غوث اعظم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں وہ غوث پاک صدیق اکبر، اہل البیت کے ساتھ ساتھ وہ صدیق اکبر کا وسیلہ پیش کرتے تھے. یہ ہے غوث اعظم کے افکار، یہ ہے غوث اعظم کے نظریات، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صدیق با وفا کا بھی وفادار رکھے اور اہل البیت کہ محبتیں ہمارے دلوں میں اور ہماری نسلوں کے دلوں میں اللہ رب العزت ودیعت فرمائے اور اس کی جلوہ نمائی فرمائے. اہل البیت کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے اور صحابہ کے اکرام اور احترام کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے صدیق با وفا کے صدقے اللہ ہمیں بھی عشق رسول عطا فرمائے، محبت رسول عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ پاک معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم.